Before watching the video, be sure to subscribe to our channel and click on the bell icon to get more great videos. مجھے آدھی رات کے بعد پڑوسی ملک کی سرحد پار کرنا تھی۔ آسمان صبح سے ابر آلود تھا۔ پنجاب میں اس موسم میں کڑاکے کی سردی پڑتی ہے۔ دوپہر کے بعد بوندا باندی شروع ہو گئی جو رات 9 بجے تک جاری رہی۔ ٹیلی ویژن کی پیش گوئی تھی کہ آج رات کو پھر بارش ہوگی۔ میرا خیال میں یہ موسم بڑا ہی خراب تھا، مگر میرے پراسرار گائیڈ کے نزدیک سرحد پار کرنے کے لیے یہی موسم موزوں ترین تھا۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میں غیر قانونی طریقے سے سرحد کیوں پار کر رہا تھا۔ میں زندگی کے اس خطرناک کہانی کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کھول کر بتا دوں اور کسی بات کو چھپانے کی کوشش نہ کروں۔ لیکن ایک بات میں شروع سے ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنا نام ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ جاسوسی، فرار، جان لیوا مصائب اور سنسنی خیز واقعات سے لبریز، جرأت و بہادری اور اپنے وطن کے لیے جان تک قربان کر دینے کے جذبے کی اس سچی کہانی کو آپ کو سنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو میرا نام راز میں رکھ کر باقی واقعات کو لفظ بہ لفظ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ مگر میرے نام کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس لیے میں اپنا ایک فرضی نام رکھ رہا ہوں اور یہ نام ہے عامر۔ قومی جذبے سے سرشار میری اس سنسنی خیز کہانی کا آغاز 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد اور سقوط ڈھاکہ سے کچھ پہلے ہوتا ہے۔ اس جنگ نے میرے دل میں ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ ہر وقت یہی دھن سوار رہتی تھی کہ اپنے وطن عزیز کے لیے کوئی ایسا کام کروں کہ دشمن کو دوبارہ ہماری طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ میں نے فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، مگر بعض ناگزیر گھریلو وجوہات کی بنا پر فوج میں کمیشن نہ لے سکا۔ آگے پڑھائی جاری رکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ کالجوں کے غیر یقینی حالات سے دل اکتا گیا تھا۔ مجھے زبانیں سیکھنے کا شروع سے ہی شوق تھا۔ فارسی میں نے اپنے ایک خاص استاد سے پڑھی تھی، تھوڑی بہت عربی بھی ان سے سیکھ لی تھی۔ انگریزی کے علاوہ میں نے قدیم ہندوستان کی تاریخ کا بھی بھرپور مطالعہ کیا۔ ہندی زبان بھی اپنے ایک بہاری دوست سے سیکھ لی تھی۔ گیتا اور قدیم ویدوں کے کچھ اشعار کا ترجمہ پڑھ ڈالا۔ یہ میں محض اپنے شوق کی خاطر کرتا رہا، مگر آگے چل کر اس علم نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا، بلکہ کئی مقامات پر میری جان بھی بچائی۔ میں نے کالج کے زمانے میں مجاہد فورس میں شامل ہو کر باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی، تھوڑی بہت کمانڈو ٹریننگ بھی حاصل کر لی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں ملٹری انٹیلیجنس کے حیرت انگیز کارنامے پڑھ کر میرے دل میں امنگ پیدا ہو چکی تھی کہ موقع ملے تو میں بھی اپنے وطن کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دوں۔ 1971 کی جنگ سے پہلے بھارت نے اپنے گوریلے مشرقی پاکستان بھیج کر وہاں کے حالات کو مخدوش بنانا شروع کر دیا تھا۔ مغربی پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ بھی وہ اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا تھا۔ دشمن کے ناپاک عزائم دیکھ کر میرا دل کڑتا رہتا تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگرچہ ہماری فوج کے جانباز پوری طرح چوکس تھے اور دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر لمحے تیار رہتے تھے، لیکن میں بھی اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میرا رجحان فوجی سراغ رسانی کی طرف تھا۔ دوسری عالمی جنگوں کے مشہور فوجی جاسوسوں کے کارنامے پڑھ کر میں بہت طاق ہو گیا تھا۔ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہتا تھا کہ رضاکار کمانڈو کی حیثیت سے دشمن کے مورچوں کے عقب میں جا کر اسے کاری ضرب لگاؤں، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ مجھے ایک غیر فوجی ہونے کی حیثیت سے معلوم نہیں تھا کہ دشمن نے اپنی سرحدوں کے عقب میں کس کس مقام پر فورس جمع کر رکھی ہے۔ دوسری مشکل بھارت کی سرحد کو پار کرنے کی تھی۔ میرے والد صاحب اپنی جوانی کے زمانے میں پورے ہندوستان کی سیاحت کر چکے تھے۔ انہوں نے پشاور سے لے کر راس کماری تک اور اڑیسہ کٹک سے لے کر ممبئی تک کئی بار سفر کیا تھا۔ وہ مجھے اپنے اس سفر کی دلچسپ کہانیاں سنایا کرتے تھے اور ان کے ان سفر ناموں سے مجھے بھارت کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ کیا میں پاکستان کے بعد بھی 2-4 مرتبہ امرتسر، دلی، ممبئی اور کلکتہ کی سیر کر چکا تھا۔ میرے والد صاحب امرتسر کے رہنے والے تھے اور کیا میں پاکستان کے بعد ہجرت کر کے لاہور آ گئے تھے۔ امرتسر، پٹھان کوٹ، چمبا اور ہوشیار پور کے بارے میں انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا تھا۔ وہ مجھے اپنے سفر کی دلچسپ کہانیاں سناتے اور میں ان معلومات کو اپنے لاشعور میں جمع کرتا جاتا تھا۔ 1971 کے ابتدائی ایام میں جب دشمن نے مشرقی پاکستان میں اپنے تخریب کاروں کے ذریعے انتشار کی مہم شروع کی اور مغربی پاکستان کی سرحدوں پر بھی اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کیا، تو میں نے دل ہی دل میں کسی مہم پر نکلنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا۔ مجاہد فورس میں رہنے کی وجہ سے میری فوجی معلومات میں کافی اضافہ ہوا تھا اور ایک کیپٹن صاحب سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں ان سے کریت کر یہ معلوم کیا کہ دشمن نے پاکستانی سرحد سے دور پٹھان کوٹ کی چھاؤنی کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی توپ نصب کر رکھی ہے کہ جنگ کی صورت میں اس کے انتہائی تیز رفتار اور 5 من بارود کے حامل گولے لاہور شہر میں آ کر پھٹیں گے، جو بے پناہ تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ میں پہلے ہی قومی جذبے سے سرشار تھا۔ دشمن کے ان عزائم کی خبر ہوئی تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اس توپ کو تباہ کر کے ہی دم لوں گا۔ اس وقت یہ فیصلہ بڑا بچکانا لگتا تھا۔ بھلا ایک غیر فوجی جوان دشمن کی سرحد پار کر کے دشمن کی چھاؤنی میں پہنچ کر ایک ایسی جدید ترین اور بھاری بھرکم توپ کو کیسے تباہ کر سکتا تھا، جس کی حفاظت کے لیے نہ جانے کیسے جان لیوا انتظامات کیے گئے ہوں گے۔
اس کے باوجود میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میرا یہ فیصلہ میری ایک طویل اور خطرناک ترین مہم کا آغاز تھا، جس میں قدم قدم پر مجھے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اپنے ذرائع سے جس قدر بھی معلومات حاصل کر سکتا تھا حاصل کر لی۔ امرتسر سے پٹھان کوٹ تک میں 2 بار سفر کر چکا تھا، پھر بھی میں نے اس سفر کی تمام یادداشتوں کو اپنے ذہن میں ایک بار پھر تازہ کیا۔ سب سے بڑا مسئلہ پاک بھارت سرحد عبور کرنے اور مالی ضروریات کو پورا کرنے کا تھا۔ میں اس مسئلے کو حل کرنے کی دھن میں لگ گیا۔ اس سلسلے میں میری ملاقات اسمگلروں کے ایک گروہ سے ہو گئی۔ ان دنوں اس گروہ کے آدھے آدمی مر چکے ہیں اور باقی جیل میں سزا بھگت رہے ہیں، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اگر یہ لوگ میری مدد نہ کرتے تو میں اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ اگرچہ میری مدد کرنے میں سراسر ان کے مفادات ملوث تھے، تاہم میں ان کے تعاون سے سرحد پار کر گیا اور میری کچھ مالی امداد بھی ہو گئی۔ میں اسمگلروں کے اس گروہ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اسمگلروں کا یہ خطرناک گروہ سرحد پار اسمگلنگ میں بے حد سرگرم تھا اور ان کا مشرقی پنجاب کے سکھوں سے باقاعدہ رابطہ تھا۔ اسی گروہ کا ایک خاص آدمی جو مسلمان تھا امرتسر میں مقیم تھا، جو اسمگلنگ کے ناپاک کاروبار کی سرحد پار نگرانی کرتا تھا۔ اس کا نام آج تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ اسے گروہ کے لوگ کرونڈیا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کرونڈیا پنجاب میں ایک سانپ ہوتا ہے جو بنجر زمینوں میں پایا جاتا ہے اور اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ آدمی کو ڈستے ہی وہ پرے ہٹ جاتا ہے تاکہ آدمی اس کے اوپر نہ گر پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ڈستے ہی آدمی مر جاتا ہے۔ گوال منڈی میں ایک بدماش سے میری واقفیت تھی۔ یہ آدمی اس گروہ کو جانتا تھا۔ اس کی وساطت سے میری اسمگلروں کے گروہ کے لیڈر سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے اسے یہی بتایا کہ میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور میں اسمگلنگ کے ذریعے دولت کمانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے خفیہ طور پر میری خوب چھان پٹک کی اور آخر مجھے اپنے گروہ میں شامل کر لیا، لیکن ساتھ ہی یہ دھمکی دی کہ اگر میں انہیں دھوکہ دیا تو مجھے دنیا کے آخری حصے تک ڈھونڈ کر بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ میرا مقصد تو صرف سرحد پار کرنا تھا۔ اسمگلنگ سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، پھر بھی مجھے اپنے مشن کے لیے بھارتی کرنسی کی ضرورت تھی۔ لیڈر نے پہلے پھیرے کے لیے ہیروئن کا ایک پلاسٹک میں لپٹا ہوا لفافہ میری کمر کے گرد باندھ دیا اور کہا، یہ لفافہ تمہیں امرتسر میں کرونڈیا کو پہنچانا ہوگا، اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ واپسی پر اس کے آدمی تمہیں پاکستان کی سرحد پار کرا دیں گے۔ یہاں آنے کے بعد تمہیں اس پھیرے کی اجرت 10,000 روپے ادا کر دی جائے گی۔ میں نے لیڈر سے پوچھا کہ کیا مجھے ہندوستان میں کچھ روپے ادا نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ میں وہاں سے اپنی پسند کی کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں۔ تمہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تم ہمارا پھیرا لگانے جاؤ گے، میلہ دیکھنے نہیں۔ امرتسر کے بازاروں میں گھومنے پھرنے کی کوشش بھی نہ کرنا، لیڈر نے کہا۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن دل میں ایک منصوبہ میں نے اسی وقت تیار کر لیا تھا۔ مجھے آدھی رات کو ایک خاص مقام پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ہیروئن کی تھیلی میری کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ میں رکشے میں اپنے گھر سے واگا کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ آسمان صبح سے ہی بادلوں میں گھرا ہوا تھا۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ دوپہر کی ہلکی ہلکی بوندا باندی رات تک جاری رہی، جس کی وجہ سے سردی میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ شالامار ٹاؤن سے 2 فرلانگ دور بائیں جانب میں رکشے سے اتر گیا اور اندھیرے کھیتوں میں سے گزرتا ہوا ایک ویران سے کوٹھری میں آ گیا۔ یہاں 2 آدمی انگیٹھی جلائے آگ تانپ رہے تھے۔ چارپائی پر لحاف پڑا تھا۔ میرا ان دونوں سے تعارف ہو چکا تھا۔ انہوں نے کیتلی سے چائے پیالی میں ڈال کر مجھے دی۔ یہ بڑے خرانٹ قسم کے اسمگلر تھے اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ باؤ یہ کوٹ پتلون تبدیل کر لو۔ میں چونک پڑا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایک اسمگلر ہنس کر بولا، نئے بھرتی ہوئے ہو، 2-4 پھیرے لگاؤ گے تو تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ پچھلی کوٹری میں جاؤ، وہاں دھوتی، کھدر کی قمیض اور کمبل رکھا ہے، وہ جا کر پہن لو۔ میں چپکے سے اٹھ کر پچھلی کوٹری میں آ گیا، جہاں طاق میں ایک موم بتی روشن تھی۔ دیوار کے ساتھ چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر نسواری رنگ کا ایک کمبل تھا، مٹیالے رنگ کے کھدر کا ایک کرتا اور کھدر کی دھوتی پڑی تھی۔ میں نے یہ دیہاتی لباس پہن لیا، بوٹ اتار کر دیہاتی وضع کی جوتی پہنی اور کمبل اوڑھ کر اسمگلروں کے پاس واپس آ گیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مذاق کے انداز میں ہنسنے لگے۔ اب آئے ہو تم اصلی جون میں، بیٹھو یہاں۔ میں خاموشی سے انگیٹھی کے پاس بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ ایک اسمگلر سگریٹ لگا کر بولا، سودا کہاں ہے؟ میری کمر کے گرد لپٹا ہوا ہے، میں نے کہا۔ اسمگلر خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا۔ کوارٹر کے چھوٹے کمرے کی فضا بڑی بوجھل تھی۔ ایک اسمگلر نے دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر کوٹری میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا۔ میں کانپ گیا۔ اس نے انگیٹھی کے پاس بیٹھتے ہوئے ریوالور میری طرف بڑھا کر کہا، اسے اپنے پاس چھپا کر رکھنا، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو اس میں 7 گولیاں بھری ہوئی ہیں۔ میں نے ریوالور لے کر تہمت کی ڈب میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ انہوں نے مجھے سگریٹ پینے کو دیا۔ میں نے سگریٹ انگیٹھی میں دہکتے ہوئے کوئلے سے سلگایا اور خاموشی سے کش لگانے لگا۔ دوسرا اسمگلر میری طرف دیکھے بغیر بولا، تمہاری پتلون میں اگر نقدی ہے تو وہ یہیں پڑی رہے گی، واپسی پر تم اسی جگہ پر کپڑے بدلو گے۔ کرونڈیا کو تمہاری اطلاع کر دی گئی ہے، وہ گرو سرستلانی کے گاؤں کے باہر تمہیں مل جائے گا۔
وہ تم سے پوچھے گا لالا جی نندی پور کو یہی راستہ جاتا ہے، تم جواب میں کہو گے راج کرے گا خالصہ۔ یہ تمہاری پہچان ہوگی، اسے اچھی طرح سے یاد کر لو۔ تم نے گڑبڑ کر دی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، کرونڈیا پہلے ہی 4 خون کر چکا ہے۔ میرا دل شدت سے دھڑکنے لگا، عجیب جرائم پیشہ لوگوں سے واسطہ پڑ گیا تھا، مگر میرا مقصد عظیم اور قومی نوعیت کا تھا۔ میں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینے کا عزم لے کر گھر سے نکلا تھا۔ پھر بھی میں ناتجربہ کار تھا، تقاضائے بشریت کے تحت کچھ دل میں خوف زدہ بھی تھا۔ میں نے کوڈ ورڈز کو اچھی طرح سے ذہن میں یاد کر لیا۔ بھوک تو نہیں لگی؟ ایک اسمگلر نے پوچھا۔ جی نہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوے یہ جی نہیں کیا ہوتا ہے؟ آئندہ ہمیشہ میرے ساتھ توں تڑاک کر کے بات کرنا۔ دوسرا اسمگلر سگریٹ کو اپنی جوتی کے نیچے دباتے ہوئے بولا، باؤ ہے، ابھی نیا ہے، سب کچھ سیکھ جائے گا۔ بند کمرے میں دھیما سا بلب روشن تھا جس میں اسمگلروں کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ایک اسمگلر نے اپنی گرم قمیض کا کف پیچھے ہٹا کر وقت دیکھا، پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، جس نے مجھے کوہنی سے ٹھوکر مار کر کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میرا کمبل اور قمیض اوپر اٹھا کر میری کمر کے گرد بندھی ہوئی ہیروئن کا لفافہ چیک کیا۔ مال موجود ہے استاد؟ تو پھر اسٹارٹ کرو گاڑی۔ باہر برفیلی رات خاموش تھی، دور سڑک پر کھمبوں کے بلب سرد قہر میں دھندلے نظر آ رہے تھے۔ میرا ساتھی مجھے لے کر کھیتوں میں سے گزرتا ہوا ایک کچے کوٹھے کے باہر جا کر کھڑا ہوا اور آہستہ سے سیٹی بجائی۔ اندر سے کمبل میں منہ سر لپیٹے ایک آدمی نکلا۔ میرا ساتھی آہستہ سے بولا، تازہ اخبار آ گیا ہے آج کا؟ ہماری خبر چھپی ہے استاد، وہ آدمی بولا۔ خبر ساتھ لایا ہوں، میرے ساتھی نے جواب دیا، اور پھر جدھر سے آیا تھا خاموشی سے اسی طرف واپس چل دیا۔ نئے اسمگلر نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، میرے ساتھ آؤ خاموشی سے۔ وہ رات کے اندھیرے میں مجھے کوٹھے کے پیچھے لے گیا جہاں درختوں کے نیچے ایک بند جیپ کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جیپ سٹارٹ ہوئی اور اندھیرے میں ہیڈ لیمپس روشن کیے بغیر کچے راستے پر ایک طرف دوڑنے لگی۔ میرا ساتھی خاموش تھا۔ ایک جگہ سے موڑ کاٹ کر جیپ تنگ راستے پر مڑ گئی جس کی دونوں جانب قد آدم جھاڑیاں اندھیرے میں خاموش کھڑی تھیں۔ کئی چکر کاٹتی ہوئی جیپ اس تنگ راستے پر دیر تک چلتی رہی، پھر ایک جگہ ٹیلے کی اوٹ میں رک گئی۔ میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھی نے کہا اور مجھ سے 2 قدم آگے چلنے لگا۔ یہاں کھیت ختم ہو گئے، ویران اور بنجر زمین تھی، جگہ جگہ کھائیاں اور گھاٹیاں تھیں۔ آسمان پر بادل جھکا ہوا تھا، بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی، تہمت کی وجہ سے میری ٹانگیں ٹھٹھر رہی تھی۔ ایک جگہ ایسا نالا آ گیا جس کے کناروں پر نرسل لہرا رہا تھا۔ نالے میں اترنے کے بعد میرے ساتھی نے کہا، کھانسی چھینک بند، بیڑی سگریٹ بند، بول چال بند، آگے انڈیا کا بارڈر ہے۔ ہم نالے سے گزر گئے، آگے ڈھلان تھی، ایک گہرا موت جیسا سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ اچانک ایک طرف روشنی ہوئی، میرے ساتھی نے مجھے پیچھے نالے کی طرف کھینچ لیا۔ ہم جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ گئے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ روشنی بائیں جانب سے آ رہی تھی، قریب آئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک جیپ ہے۔ جیپ تیزی سے گزر گئی۔ ہماری بارڈر پولیس۔ شش، بولنا نہیں، آؤ، میرا ساتھی بڑبڑایا۔ جیپ کی عقبی سرخ بتی اب اندھیرے میں بجھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، وہ جھک گیا، میں بھی جھک گیا۔ بھاگو۔ ہم دونوں جتنی تیزی سے دوڑ سکتے تھے جھکے دوڑتے چلے گئے۔ دور سے رائفل کا فائر سنائی دیا۔ ہم نے ایک خالی میدان عبور کیا تو میرا ساتھی مجھے کھینچتا ہوا ایک درخت کے نیچے لے گیا اور ہم وہاں زمین پر بیٹھ گئے۔ اس نے سرگوشی میں کہا، ہم اس وقت انڈیا کی زمین پر ہیں۔ وہ اندھیرے میں چاروں طرف دیکھتا رہا، پھر میری کلائی پکڑ کر اٹھا اور تیز قدموں سے ایک طرف چلنے لگا۔ ہم ایک نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ نہر پار کر کے مجھے پہلی بار دور اندھیرے میں 2-4 بتیاں جھلملاتی نظر آئیں۔ میرا ساتھی رک گیا۔ وہ سامنے گرو سرستلانی گاؤں کی روشنیاں ہیں۔ اسی گاؤں کے باہر تمہیں تمہارا ساتھی ملے گا۔ اب میری ڈیوٹی ختم، آگے تمہارا کام شروع ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اتنی تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے پہلی بار خطرناک تنہائی اور شدید سردی کا احساس ہوا۔ میں نے کمبل کو جسم اور اپنے منہ سر کے گرد اچھی طرح سے لپیٹ لیا اور خدا کا نام لے کر گاؤں کی طرف چلنے لگا۔ بھرا ہوا ریوالور میری ڈب میں تھا، ہیروئن کی تھیلی میری کمر کے گرد بندھی تھی۔ یک مجھے باتوں کی آواز سنائی دی۔ 2 آدمی پنجابی میں بات کر رہے تھے۔ میں کھیت کی دوسری طرف ہو کر آگے بڑھا تو بائیں جانب 2 سائے نظر آئے۔ وہ آپس میں کھیتوں میں پانی لگانے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ زبان سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سکھ ہیں۔ میں درختوں کے پیچھے سے ہو کر رات کے اندھیرے میں آگے نکل گیا۔ اگر آپ لاہور سے بذریعہ ٹرین انڈیا گئے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ واگا سے آگے بھارت کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اٹاری کا ریلوے اسٹیشن آتا ہے جو کسی زمانے میں بڑے سکھ جاگیرداروں کا گڑھ تھا، اور اسی بستی کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ایک سکھ جرنیل شام سنگھ اٹاری نے آباد کیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بارڈر پر واقع ہونے کی وجہ سے اٹاری کی حویلیاں ویران ہو گئی۔ سکھ اپنی زمین فروخت کر کے بڑے شہروں کی طرف چلے گئے۔ اٹاری سے آگے گرو سرستلانی کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی یہاں ریل بہت کم کھڑی ہوتی تھی۔ اس گاؤں کے آگے ریلوے اسٹیشن آتا ہے، پھر 6 مرہٹہ اور اس کے بعد امرتسر کا شہر آتا ہے۔ گرو سرستلانی ایک چھوٹا سا سکھوں کا گاؤں ہے جہاں کاشتکار ہی رہتے ہیں۔ گاؤں کے باہر بجلی کے کھمبے پر ایک بلب روشن تھا جس کی روشنی سرد رات کے قہر میں کپکپاتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ترکاریوں کے کھیت میں سے گزرا۔
میں اب یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے میں بھی کسان ہوں اور رات کو اپنے کھیتوں میں پانی لگانے آیا ہوں۔ گاؤں کے کچے مکان اندھیرے اور سردی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گاؤں کے کونے کے قریب اینٹوں کا ایک ویران بھٹا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اچانک ایک کمبل پوش سایہ نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ لالا جی، نندی پور کو یہی راستہ جاتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ یہی کرونڈیا نام کا اسمگلر ہے جو میری پیشوائی کے لیے آیا ہے۔ میں نے جواب میں کہا، راج کرے گا خالصہ۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آ گیا۔ چہرہ کراؤ۔ میں نے کمبل منہ سے کھسکا دیا۔ میرے ساتھ آ جاؤ، اس نے کہا۔ گاؤں کے مکان نیند میں ڈوبے ہوئے لگتے تھے۔ کچے راستے میں بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی تھی۔ ہم گاؤں سے نکل کر ایک سڑک پر درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ میرے نئے اسمگلر ساتھی کرونڈیا نے کہا، یہاں میرا نام پرشوتم داس ہے، مجھے سب پرشوتو کہتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ عامر، میں نے جواب دیا۔ رات کے 2:45 بج رہے تھے۔ اٹاری سے ایک بس 6 مرہٹہ کے کارخانوں کے لیے مزدوروں کو لے کر آنے والی تھی۔ ہم اس میں بیٹھ کر 6 مرہٹہ جائیں گے۔ تم کوئی بات نہ کرنا۔ اس کی پنجابی لاہور والی پنجابی سے بہت مختلف تھی۔ تھوڑی دیر میں ایک بس کی روشنیاں سڑک پر جھلکنے لگی۔ کرونڈیا سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو کر زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ بس ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ سکھ ڈرائیور نے بلند آواز میں کہا، اوئے کتھوں آ گئے ہو تم دونوں؟ ہم جلدی سے بس میں سوار ہو گئے۔ اندر نیم خوابیدہ سکھ اور ہندو مزدور بیٹھے اونگ رہے تھے۔ کرونڈیا نے ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر ڈرائیور سے کہا، مہاراج پٹھان کوٹ کچہری میں پیشی ہے، امبرسر سے 4 بجے والی بس پکڑنی ہے مہاراج، بیٹھ جاؤ توتے راما۔ اچھا مہاراج۔ کرونڈیا نے میرا بازو کھینچ لیا اور ہم دونوں بس کے فرش پر ہی ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ بس امرتسر کی طرف چل پڑی۔ قصبہ خاصا گزر گیا تو بائیں جانب کارخانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان میں روشنیاں ہو رہی تھیں۔ پھر 6 ہرٹا پہنچ کر بس کپڑے کی ایک بہت بڑے کارخانے کے گیٹ پر رک گئی۔ مزدور نیند بھری آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے بس سے اترنے لگے۔ ہم بھی بس سے اتر آئے۔ سامنے ایک سکھ سائیکل رکشا کے پاس زمین پر کاغذوں کی آگ جلائے کمبل اوڑے بیٹھا آگ تانپ رہا تھا۔ کرونڈیا نے اس کے پاس جا کر کہا، سردار جی شہر چلو گے؟ 2 روپے دوں گا مہاراج۔ ہم سائیکل رکشا میں کمبل لپیٹ کر بیٹھ گئے۔ 6 ہرٹا سے امرتسر جانے والی سڑک خاصی چوڑی تھی اور دونوں جانب شیشم کے گنجان درخت کھڑے تھے۔ سڑک سنسان تھی۔ سخت سردی میں درختوں کے نیچے دھند جمع ہو رہی تھی۔ کارخانوں کے ٹھٹرے ہوئے مزدور سائیکلوں پر سوار قریب سے گزر جاتے۔ امرتسر کا ریلوے اسٹیشن آ گیا۔ انجن کے شنٹ کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسٹیشن پر بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ سردی کی وجہ سے اسٹیشن کا سامنے والا احاطہ ویران تھا۔ دوسری جانب پرنس اور اشوک ہوٹل کے باہر الاؤ روشن تھا اور ریلوے کے کلی آگ تانپ رہے تھے۔ سکھ سائیکل رکشا والے نے پھولی ہوئی سانس میں پوچھا، شریف پورے جاؤ گے کہ حال بازار؟ سامنے 2 پل آ گئے۔ بائیں جانب سیڑھیوں والا پل تھا جو حال بازار کے گیٹ کی طرف جاتا تھا اور دوسرا کمپنی باغ کے پہلو سے ہو کر قیام پاکستان کے زمانے میں مسلمانوں کے مشہور گھر شریف پورے کی طرف جاتا تھا۔ یہیں روک دو مہاراج، حال گیٹ جائیں گے۔ ہم سیڑھیوں والا پل عبور کر کے ریلوے لائن کی دوسری جانب حال گیٹ کے پاس پہنچ گئے۔ شہر کی سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ کرونڈیا نے کہا، اگر کوئی پولیس والا آ گیا تو گونگے بن جانا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ مال کمر کے ساتھ بندھا ہے نا؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ چلتے رہو۔ ویسے یہاں کے پولیس والے بھی میرے واقف ہیں، اپنے لالچ کے لیے انہیں کھلاتا پلاتا رہتا ہوں۔ میرا یہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے۔ ہم حال دروازے میں سے گزرے۔ دونوں طرف کی دکانیں بند تھیں۔ کچھ سکھ ہاتھوں میں ٹوکریاں لیے جاتے دکھائی دیے تو کرونڈیا نے کہا، یہ لوگ میوہ منڈی جا رہے ہیں۔ چوک بجلی گھر آ گیا۔ میں یہاں پہلے بھی آ چکا تھا۔ میں نے کرونڈیا کے پرشوتم ہوٹل کو بھی دیکھا تھا، مگر مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ یہ مسلمان اسمگلر کا ہوٹل ہے جو پرشوتم داس کے نام سے آباد ہے، اور ایک روز اسمگلر بن کر یہاں آؤں گا۔ چوک میں ایک سکھ سپاہی ہاتھ میں لاٹھی تھامے کھڑا تھا۔ اس نے کرونڈیا کو کہا، پرشوتو اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ کرونڈیا نے جھٹ سے جواب دیا، مہاراج اس گونگے بھانجے طوطا رام کو گاؤں سے لانے گیا تھا، سویرے کچہری میں اس کی پیشی ہے، رام رام۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے۔ سکھ سپاہی بولا، چائے بناؤ گے تو ایک پیالی میرے لیے بھی بنانا، گیٹ تک گشت لگا کر آ رہا ہوں۔ ست بچن مہاراج ضرور آنا۔ چل رہے طوطے رام دیا پترا، نہ جانے تیرے لیے ابھی کتنے کشٹ بھوگنے ہیں۔ ہاتھ کچھ زیادہ ہی زور سے پڑ گیا تھا۔ میری گردن دکھنے لگی مگر میں چپ رہا۔ سامنے ہی پرشوتم ہوٹل تھا جو پہلے 3 منزلہ مکان تھا جسے بعد میں ہوٹل بنا دیا گیا تھا۔ 2 نوکر انگیٹھیوں میں آگ جلا رہے تھے، بتی جل رہی تھی۔ کرونڈیا کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر رام رام کہا اور پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ کرونڈیا نے انہیں چائے بنانے کے لیے کہہ دیا، نہالا سپاہی بھی آ رہا ہے، اسے چائے بنا کے دے دینا، اور ہاں رات کی کچوریاں بھی گرم کر کے دے دینا اس یمراج کو۔ ایک ہندو نوکر نے کہا، لالا جی ہردیالہ رتن جو کا دانہ دے گیا تھا، کرشن مہاراج کی مورتی پر لٹکا دو، اشنان کر کے لٹکانا۔ ہوٹل کے پہلو سے ایک تنگ زینہ اوپر والی منزل پر جاتا تھا۔ یہاں 2 کمرے تھے، ایک بازار کی طرف اور دوسرا اس کے پیچھے تھا۔ یہ دوسرا کمرہ چھوٹا تھا اور اس میں آدھے فرش کو ایک پلنگ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یہاں داخل ہوتے ہی کرونڈیا نے دروازہ بند کر دیا اور بتی جلا کر بولا، مال نکالو۔ میں نے کمر کے گرد بندھا ہوا رومال کھول دیا اور پلاسٹک کی تھیلی اسے دے دی۔ وہ تھیلی کھولنے لگا تو میں پلنگ پر گر گیا۔ نیند اور تھکان سے برا حال ہو رہا تھا۔ کرونڈیا نے چھوٹی انگلی کے ساتھ تھوڑی سی ہیروئن لگا کر چھکی اور تھوک کر بولا، مال کھرا ہے، اب تم سو جاؤ، پرسوں رات تمہاری واپسی ہوگی۔
If you like the video, please click on like button and express your valuable comments in the comments box.